سوالات کا اصل جو مقصد ہے وہ کتاب کو مزید اس کے پرت کھولنا، اور میرے خیال میں ایک بہت اچھا عمدہ طریقہ ہے کتاب کو مزید ایکسپلین اور ایکسپریس کرنے کا، تو اس سے استفادہ کیجیے۔ اور تو میں بہت شکر گزار ہوں پروفیسر ڈاکٹر خالد مفتی کا، پاکستان کی لیڈنگ سائیکاٹرسٹ ہیں اور بہت علم ادب والی جو ہے وہ ہستی ہیں، انہوں نے بڑے اچھے طریقے سے اس کتاب کو جو ہے وہ ایکسپلین کیا ہے۔ میرا جو ایک کویشچن ہے کہ جو مطلب مسلمان جتنے بھی سائنسدان تھے ان کا حال و حوال بھی ہمارے سامنے ہے کہ ان کا انجام جو ہے وہ کیا ہوا۔ ہمارے سامنے فتح کرنے کے لیے آئے تھے حجاج بن یوسف نے، پھر اپنے بھتیجے کو یہاں پہ بھیجا تھا، اس کا بھی جو ہے وہ حال ہمارے سامنے ہے کہ اس کا پھر اینڈ جو ہے وہ کیا ہوا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسلام کو یا مسلمانوں نے جتنا نقصان پہنچایا ہے، کیا کافروں نے بھی اتنا ہی نقصان پہنچایا ہے یا اس سے کم نقصان پہنچایا؟ دواشی اس کے بارے میں کھلے الفاظ سے کہتا ہے کہ وہ مد و جزر اور وہ ملوکیت کی ابتدا اور اس کے بعد ملکوں کو قبضہ کرنا، پھر ان سے استفادہ حاصل کرنا، جنگیں کرنا، اور پھر کیا ہوا۔ تو وہ کافی بہت زیادہ ڈیٹیل میں تو نہیں گیا، لیکن وہ بڑی ایک خاصی بات ہے۔ آپ اس زمانے کو چھوڑیں، اب آج کے زمانے کو دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھیں، آپ پاکستان میں دیکھیں، خاص طور پر پاکستان میں کہ جو انٹلیکچوئلز ہیں ہمارے، اگر کوئی جہاز بنا سکتا ہے تو اس کو انکریج نہیں کیا جاتا، اس لیے کہ طبقاتی جنگ ہے۔ یہ ہمارا ملک طبقاتی لوگوں میں تقسیم ہو چکا ہے، وسائل جو ہیں وہ اتنے کم رہ گئے ہیں کہ کھانے کو نہیں ملتا۔ تو یہ صورتحال ایک دگرگون ہے۔ البتہ دا برائٹ پکچر یہ ہے کہ آپ اور ابراہیم صاحب اور ہم سب یہ برداشت کرتے رہے ہیں، جانتے ہوئے پچھلے 40-50 سالوں سے کہ کیا ہو رہا ہے، ہمارے سامنے ہوتا رہا ہے، اور ہم خاموش رہے۔ ہمارے میں جرت نہیں تھی، ہم ان انگریزوں کی کالونی میں آباد تھے، تو ہمارے ذہن پر غلامی کے وہ سائے ہیں ابھی تک۔ آج کی جو نسل ہے، موجودہ ینگ نسل ہے، جو آپ کی اب 3rd جنریشن ہے، وہ اس سے مبرہ ہے۔ وہ فکری طور پہ آزادی چاہتے ہیں، اور وہ آج فکری طور پر آزاد ہیں۔ اگر آپ تقابلی مطالعہ کریں سینچریز کا، 10-10 سال کا عرصہ دیکھیں، تو آج آپ کے پوتے پوتیاں آپ کی بات نہیں مانتی، ان کا اپنا ایک نظریہ ہے۔ شاید میرے جیسے ایج میں لوگ، اس کے بچے جو ہیں کسی حد تک اس کو مانیں ان کی بات کو، لیکن اپنا خیال وہ پھر لے آتے ہیں۔ آج کا نوجوان جو ہے بہت آزاد ہے، اور یہ آزادی اس کے ذہن کی فکری آزادی، یہ جو ہے اس کو رنگ لائے گی، اینڈ اٹ مائٹ ٹرن ہمارے کنٹری کا بھی ایک برائٹ فیوچر شاید مارٹن لوتھر اور اس سے والٹیئر، ان سب لوگوں کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ان کی جو زندگی پڑھتے ہیں تو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے بہترین لوگ تھے، مخلص لوگ تھے، اور یہ مادی اور یہ جو منطقی ترقی سے انسانوں کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے۔ لیکن جب ہم آگے بڑھ کر نوآبادیاتی اس نظام کو دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جو ترقی انہوں نے حاصل کی اور ان سائنٹسٹ اور ان فلسفیوں کی بنیاد پر، اس ترقی کا نتیجہ کوئی بہت اچھا نہیں نکلا، اور وہ ایشیا اور افریقہ ملکوں کی غلامی کی صورت میں نکلا۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جب اس قسم کے ذہن رکھنے والے لوگ مادی ترقی کا یہ رخ دیکھتے ہوں گے، یا جیسے کہ آئنسٹائن کے دور میں جب ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹم بم پھٹا، تو ان لوگوں کی کیا فیلنگز ہوتی ہوں گی کہ جنہوں نے ایک ترقی کی بنیاد رکھی اور اس کا نتیجہ یہ نکلا؟ ہچنسن اور صرف اسلام کو ٹارگٹ کر کے، یہ تو جاپان میں ان کی سویلائزیشن کو ٹارگٹ کیا ہے، یہ انڈین سویلائزیشن کو ٹارگٹ کیا ہے، ایران کو کیا ہے۔ دیکھیں جب ایران سے امریکنز بھگائے گئے تھے تو اس وقت بھی یہ سویلائزیشن کو توڑا گیا تھا۔ آپ مڈل ایسٹ میں دیکھیں، ہم تمام ملکوں میں دیکھیں، اور مارٹن لوتھر کنگ جیسے لوگ، عظیم لوگ جو تھے، اس کو بھی تقریباً آخر میں کیا انجام ہوا؟ تو وہ لوگوں میں پاپولر ہوئے۔ انہوں نے مارٹن لوتھر کنگ کی قربانیوں سے کم از کم براک اوباما جو ہے وہاں کا پریزیڈنٹ بن سکا، جو شاید ممکن نہ ہوتا۔ تو لبرلزم اس شخص میں زیادہ تھی، اس کے مقابلے میں پھر زیادہ شدت پسند لوگ بھی آ گئے یا سوچنے لگے۔ لیکن اوورآل آپ دیکھیں کہ جو ان کے یوتھ کا مزاج بھی ہے، اب گلوبلائزیشن ہو گئی ہے، اس کا وہ ذکر کرتا ہے۔ گلوبلائزیشن کی وجہ سے اب یہاں کا یوتھ اور وہاں کا یوتھ، تو ان میں آپس میں مماثلت ہے، وہ ایک دوسرے کا ساتھ دیتے ہیں رنگ و نسل سے ماورا ہو کر۔ ایکسیپشنز ٹو دی رولز آر دیئر، ٹھیک ہے، وہاں بہت مظالم ہوئے ہیں، وہ تو تاریخ گواہ ہے، ان کی طرف اب آدمی جائے تو پوری
رات ہو نکلی. لیکن جیسے کہ میں نے کہا کہ یہ فکری انقلاب جو آ گیا ہے یوتھ میں، وہاں بھی یہاں بھی، وہ بڑی اہمیت رکھتا ہے. آپ کا دوسرا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ ٹیکنالوجی. اب ٹیکنالوجی جب بھی جس دور میں بھی آئی تو اس نے، یا کیمیاوی ٹیکنالوجی جب بھی آئی تو وہ آئنسٹائن کی جو تھیریز تھیں وہ یہ تھا کہ لوگوں کو، پبلک کو فائدہ پہنچے. جیسے الیکٹریسٹی کی بلب کی ایجاد ہوئی تو اس میں لوگوں کو فائدہ کا سوچا. جب یہی الیکٹریسٹی ایٹامک پاور میں تبدیل ہوئی تو آپ نے ہیروشیما ناگاساکی دیکھ لیا. آپ پاکستان انڈیا کو دیکھیں، اب ایران، ہر کوئی یہی کوشش کرتا ہے بجائے اس کے کہ وہ پیسے ہماری ایجوکیشن اور اس پہ لگتے، وہ دوسری طرف لگ رہے ہیں. اسی لیے ایک طبقہ آج کے نوجوان کا وہ اس ایٹامک ایکسپلوژنز وغیرہ کے خلاف. سر یہاں اسلاموفوبیا کی بات ہو گئی تو اس کے ساتھ میں سوچ رہا تھا کہ یہ جو موب سائیکی ہے تو ہمارے معاشرے میں یہ ایکسٹریمزم بہت زیادہ ہے. اس کی وجہ اسلام سے وابستگی ہے یا اسلام کی جو اصلی روح ہے، جس طرح آپ نے کہا اسلام کی اصلی روح سے ناواقفیت کی وجہ سے ہے، اور یا اس کو یہ جو ہماری سائیکی بنی ہے اسلاموفوبیا کی یا جو موب سائیکی ہے ہمارے ہاں، اس میں جس طرح آپ نے کہا کہ دنیا میں جو نظریات کی بنیاد پہ جنگ ہے، زیادہ تر آپ نے اس کو معیشت سے جوڑا کہ معیشت کی بنیاد پہ زیادہ جو ہے جنگیں ہوئی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو اسلاموفوبیا ہے اور جو ایکسٹریمزم ہے یہ ہمارے ہاں اسلام سے وابستگی سے زیادہ ہماری ناواقفیت ہے. آپ اس کے بارے میں آپ کیا رائے دیتے ہیں؟ اور دوسری بات یہ کہ آپ نے سر سید احمد خان کی بات کی کہ سر سید احمد خان کی وجہ سے جو علی گڑھ کالج کا قیام اور یہ جو ہمارے ہاں نظریہ تعلیم آیا، تو چونکہ آج بھی ہم دیکھتے ہیں، یا تو شاید پھر اسی کی پیداوار ہے کہ ہم اپنے اسٹینڈرڈ کو ہمیشہ یورپ کے لیول تک لانے کی کوشش کرتے ہیں. اگر سر سید احمد خان کی وہ تحریک نہ ہوتی کہ جو ہمیں بتایا گیا ہے کہ جب تک جو ہے مسلمان جو ہے وہ تعلیم کے زیور سے اور دنیاوی تعلیم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوں گے تو ترقی کی دوڑ میں کہاں رہیں گے. تو اگر وہ سر سید احمد خان کا وہ نظریہ آج نہ ہوتا تو آج ہم ترقی کی کس دور میں ہوتے، یا ہمارا نظریہ تعلیم جو ہے وہ کیا ہوتا. یا پھر اگر ہم اپنا کوئی بنیادی طور پر جس طرح آپ نے کہا کہ اپنے کلچر اور زبان کے حوالے سے ہم کوئی نظریہ سامنے لاتے تو ہماری زبان کون سی ہوتی؟ آپ کے دو پوائنٹس بڑے امپورٹنٹ ہیں. ایک میں بیک سے شروع کرتا ہوں سر سید احمد خان کے حوالے سے. جیسے میں نے بتایا کہ حامد دباشی کا نقطۂ نظر ہے ریسرچ کا، ایویڈنس بیسڈ اس کا ہے، میرا نہیں ہے. میں نے اس میں زیادہ تر ان کے، اور اس سے پہلے کوکو کا والا دیا گیا ایڈورڈ سعید کا، تو اس کے اندر ہے کوکو کا. ایڈورڈ سعید کا میں نے نہیں دیکھا. میں ایگری کرتا ہوں کہ اس میں کتاب میں سارے کے سارے حوالے تو نہیں ہو سکتے، اس میں خامیاں بھی ہیں، اور میں اس کے سارے نظریات کو تو نہیں مان سکتا. میری اپنا پرسنل جو نظریہ ہے وہ بھی بیس کرتا ہے مختلف اسکول، اپنے اسکول، ایک آدمی کا اپنا بھی اسکول آف تھاٹ ہوتا ہے. تیسری چیز جو ہے کہ وہ فریڈم فائٹرز اور کی بات کی گئی ہے. فریڈم فائٹرز ہیں بالکل، اگر وہ یہ کام کرتے ہیں تو فریڈم فائٹر ہیں. ہم یہ کام کرتے ہیں تو ہمیں ٹیررسٹ کہا جاتا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے طالبان کو ٹیررسٹ کہا گیا، اب وہ فریڈم فائٹرز میں کنورٹ ہو گئے ہیں. وہ تو جس کی زور ہے اور وہ جیسا کرتا ہے، یہ بھاگتے ہیں تو ایسا کرتے ہیں. ایک اور جو آخری بات ہے اسی میں سے میں آپ کی لیتا ہوں، وہ یہ ہے کہ نظریات اور فکر جو ہے یہ آزاد ہے. اس کتاب میں سویلائزیشنز کا زیادہ حوالہ دیا گیا ہے، فلسفے کا، فلسفی کی پوائنٹ آف ویو سے وہ تھاٹس جو ڈیولپ ہوئے ہیں ویسٹ یا اسلام، اس کے اندر جو فلسافیکل باتیں آئی ہیں اچھی بری، وہ اس کا ذکر بھی کیا ہے ایویڈنس دے کے. ایک تذکرہ کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا کہ میں اس پہ بلیو کرتا ہوں کہ میرا یہ ایمان ہے. اس نے کتاب لکھی ہے، اور کتاب کے حوالے سے جب ہم سائنٹیفک تحقیق بھی کرتے ہیں اپنے سائنس میں، تو کہتے ہیں کہ ایک سیمپل ہے جس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں، اور جیسے افغان اس کا ہم کر رہے ہیں کہ وہ آیا وائبل ہے، فیزیبل ہے، کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، اس کی پی ویلیو کتنی ہے، اسٹرینگتھ کتنی ہے، ویکنیسز کتنی ہیں. اس نے یہ سارا کچھ بتانے کی کوشش کی. اس سے پہلے کوئی کتاب میں نے ایسی نہیں دیکھی جس میں ان سب حوالوں کو
यकजा किया गया। पॉलिटिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ इस्लाम किया गया। आप आजकल के दौर में हम टेररिज्म देख रहे हैं। सर, टेररिज्म इज़ इनहेरेंटली पॉलिटिकल, क्योंकि इट्स अबाउट गेटिंग पावर एंड मेंटेनिंग पावर। तो एक मरतबा जब इस्लाम को आपने इस अंदाज में मैदान में ला के खड़ा कर दिया है जिस तरह कम्युनिज़म है, और वो ये पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली इन बहैसियत मुसलमान मेरे लिए वो बड़ा हायर रेजिंग था वो अल्फाज, वो चीज़ें सुन के। और मैं खुद थोड़ा बहुत वेस्ट में रहा हूँ, वहाँ पे टॉप पे सईद कुतुब और फिर मौलाना मौदूदी साहब ये पढ़ाए जाते हैं। तो जो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन है, इट्स जस्ट थीसिस सैमुअल पी हंटिंगटन की, जो थीसिस है, जो सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है। हम मुसलमानों ने तो, हमारे मुफक्किरीन ने तो सर इसको हमारे अकीदे का हिस्सा बड़ा बनाया टॉपिक हुआ है। आपने उठाया है, बहुत डिफ़िकल्ट है। मैं सिर्फ एक क्वेश्चन ये करता हूँ कि इसकी मेन आर्गूमेंट क्या है। आर्गूमेंट जब बनता है तो आर्गूमेंट रीज़न से बनता है, और रीज़न के बेस पे हम एक कंक्लूजन पे पहुँच जाते हैं। तो इसके मेन रीज़न क्या है कि दूसरी एक बहुत बड़ी मिसपरसेप्शन है कि वेस्ट ही ज़िम्मेदार है, कि वेस्ट ही हमारे प्रॉब्लम्स के ज़िम्मेदार है। 15th सेंचुरी में प्रिंटिंग प्रेस बनी यूरोप में, और उससे बहुत बड़ा इनकलाब आया। मुसलमान ऑटोमन कैलिफ में उलमा ने उसको रोक लिया। डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन प्रिंटिंग प्रेस के बाद हुई यूरोप में, और उससे पहले किताब हाथों से लेके जाते थे और चर्च वाले लिखते थे। फिर जब कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड बन रहा था तो यहाँ पे महल बन रहे थे आपके एम्पायर्स में, मुगल में, ऑटोमन में, और जो पर्शियन सिविलाइजेशन थी, जो हमारे 3 बड़े एम्पायर्स थे उस वक्त के। फिर आप आते हैं, देखते हैं आपकी उमैयद दौर की जो जहाँ पे तरक्की हुई तो सिर्फ उमैयद दौर में हुई। जो भी आप कोट रहे हैं कि फलाना फ़िलासफ़र, फलाना थिंकर, वो आप देखिए या बस साइड में, कहीं और आपको नहीं मिलेंगे। हारून और मामून के दौर में और थोड़ी सी स्पेन में। एंड व्हाट वाज द रीज़न फॉर दैट? देयर वाज लिबर्टी, टॉलरेंस थी अबासाइड्स में। आपकी सोसाइटी में टॉलरेंस ख़त्म, आपकी सोसाइटी में फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन ख़त्म। फिर 19th सेंचुरी में जो अभी आपने बताया, जमालुद्दीन अफ़गानी, अब्दुहू वाज द डिसाइपल ऑफ जमालुद्दीन अफ़गानी, सर सैयद अहमद ख़ान, अमीर अली, एक रेज़ा थे शाम का। सब रिफॉर्मर्स यही कह रहे थे, मॉडर्न एजुकेशन, वुमन राइट्स। मॉडर्न एजुकेशन मीन नॉट ट्रेडिशनल एजुकेशन जो रॉट बेस्ड हो, बल्कि जो थिंकिंग डेवलप करता हो। इन सब ने ये किया। कम टू द करंट पीरियड, वेयर डू वी स्टैंड? क्या किसी एक मुस्लिम रियासत में कोई एक मॉडल है जहाँ पे आपको मासिवाय टर्की आए के, जहाँ आपको लिबर्टी मिल सकती है, जहाँ पे आप जाके बात कर सकते हैं, जहाँ पे आप तरक्की कर सकते हैं? टुडे इट्स अ हिल फॉर अस। अभी आप बात करें तो किसी वक्त भी आपको अरेस्ट किया जा सकता है। तो मेरा मतलब ये है फाइनली कि वी शुड लुक इनवर्ड एंड स्टेट ऑफ कॉन्डेमिंग ऑल द टाइम वेस्ट, कि वेस्ट जिम्मेदार है। हमारा एक दोस्त था अरबाब ज़ाहिर, हम यूनिवर्सिटी में थे, जो भी बात होती थी वो कहता है कि इसमें अमेरिका का हाथ है। एक दिन उसकी हाथ से चाय का कप गिर गया, तो हमने उससे पूछा कि इसमें किसका हाथ है? तो उसने कहा कि इसमें मेरा अपना हाथ है। सो दिस इज़ हाउ आई अंडरस्टूड इट। मेरी समझ में ये एक बात अभी तक नहीं आई कि ये इस्लामिक फ़ोबिया से बात करते हैं तो वो उनको इस्लामिक फ़ोबिया क्या है, हम क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं सिवाय पॉपुलेशन में इजाफे के? हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं? हम सिर्फ एक अच्छे कंज्यूमर हैं, तो फिर उनको हमसे क्या खौफ है? हम तो उनके बड़े अच्छे कंज्यूमर हैं। वो एक प्रोड्यूसर हैं, वो एक छोटी सी चीज़ बनाते हैं और हम उसको परचेस करते हैं बड़ी कीमत देकर। तो हमें उनको हमसे क्या मतलब ये कि खौफ है? जैसे कि भाई साहब ने कहा कि जब प्रेस बनी तो 350 साल तक उस पर पाबंदी लगी रही और उस दौरान हम कोई डेवलपमेंट नहीं कर सके। तो फिर उनको हमसे किस चीज़ का खौफ है? क्यों इस्लामिक फोबिया है? उनको बिल्कुल खौफ है। उनको खौफ है कि ये लोग जो इन स्पाइट ऑफ बिखरते हुए ख़यालात, अफकार, मज़हब की अंदर बहुत सी सेक्ट्स, इसके बावजूद ये एक एंटिटी है। हर चीज़ में इनकी अकीदा ज़रूर है, वो मतलब मुसलमान ज़रूर हैं। एक दूसरे को क्रिटिसाइज़ करना स्कॉलर्स को वो अलग बात है, लेकिन दे आर ऑल यूनाइटेड एज़ फार एज़ मुस्लिम आर कंसर्न, नॉट यूनाइटेड इन मैनी अदर वेज़ अपने उसके लिए। दूसरी बात यह है कि आज के दौर में मुसलमान को पता चल गया है कि
ہر چیز کی تباہی کے ہم خود ذمہ دار نہیں ہیں. ہمیں بجائے ایجوکیشن کے فیملی پلاننگ دی گئی. پہلے اگر پہلے ایجوکیشن دی ہوتی تو پھر فیملی پلاننگ کارگر بھی ہوتی. ہماری جو ایجوکیشن ہے اپنی، ہمارے اوپر جو حکمران ہمارے جو آئے انہوں نے کبھی توجہ نہیں دی. کتنی پرسنٹیج ایجوکیشن پہ، ریسرچ پہ اور سائنس پہ لگتی ہے؟ آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے. اور اس کے لوگ اس چیز کو اب سامنے لاتے ہیں. لوگ خوش نہیں ہیں اور لوگ اس دوغلے ایٹیچیوڈ کو بھی پسند نہیں کرتے جو ہمارے لیڈرز اب مختلف صورتوں میں اپناتے ہیں. ہر شخص فکری آزادی چاہتا ہے. کچھ لوگوں نے کہا، انہوں نے کام کیا، اس میں شک نہیں. مثلا عبدہو نے اور سید قطب نے، سید ابو العلا مودودی نے، سب نے کیا اور لوگوں نے بھی کیا. لیکن کرٹیسزم کا حق یہ ریسرچ میں سب کو ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کی بڑائی کم ہو، لیکن کرٹیسزم تو ہے. اب جتنی تفاسیر بھی ہیں اگر ہم پڑھتے ہیں تو کتنی تفاسیر ایک دوسرے سے متفق ہیں. اور خالی جو ہے صورت فاتح کی تفسیر جو ہے وہ کتنی وائڈ ویرائٹیز ہیں اس کی. تو ہمیں جو ہے ان سب چیزوں کو سمیٹنا ہوگا اپنے سوچ سمجھ کے. اور ہمارے پاس ہیں اسکالرز ماڈرن ہیں جن کے نام بھی لیے گئے ہیں. ہم کہیں ان سے میٹھا پانی پی سکتے ہیں، کہیں ہمیں ان سے کسی بات سے اختلاف ہے تو ہم دوسری چیز دیکھ سکتے ہیں. قید تو نہیں ہے. بہت بنیادی سوال ہے کہ ان کو کیا ضرورت ہے. جب بھی آپ سیاسی جارحیت کا مظاہرہ کرتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو اخلاقی بنیاد بنانا پڑتی ہے. یہ اس کے بغیر ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ اخلاقی جواز پیدا نہ کریں اور آپ کوئی جارحیت کریں اور آپ کو پوری دنیا سے، لوگوں سے آپ کو پھر مزاحمت کا سامنا کرنا نہ پڑے. یعنی اس کی آسان سی جو مثال ہے وہ پچھلے دنوں جو ایک تاریخ ہے 9 مئی، اس کے ہاں ملتی ہے. یعنی اگر ایسے لوگوں کے خلاف کوئی اقدام کیا جاتا تو پھر کیا ہوتا ہے اس صورت میں پھر عوام کی طرف سے ایک بھرپور مزاحمت کرنا پڑتی. کیوں؟ کیونکہ اس کے لیے کوئی اخلاقی جواز نہ ہوتا پھر. لیکن اس کے لیے ایک مخصوص طور پر اب بغیر کسی پولیٹیکل ایفیلیشن کے اس کے لیے ایک اخلاقی جواز پیدا کی گئی جس کے روٹس جو ہیں وہ ہماری ایڈیالوجی اور پورے جو پاپولر کانشیسنس ہے اس میں پورے قوم میں پہلے سے موجود ہے. اسی پر پلے ایک ساری گیم کھیل کے ایک ایسی جواز قائم کی گئی کہ اب اس کے ساتھ کوئی انکار نہیں کیا جا سکتا. آپ سارے طالبانائزیشن کو دیکھیں، آپ افغانستان میں صورتحال کو دیکھیں. کیا اس کے لیے یہی تو اس کتاب کا بنیادی نقطہ بھی یہی ہے کہ یہ جو آئیڈینٹی کریٹ کی جا رہی ہے اس کے لیے ایلوژنری بیسز وہ پہلے کریٹ کیے جاتے ہیں. پھر اس کے بعد جو ہے ایک خاص طبقہ، ایک خاص سویلائزیشن کچھ وہ کرتا ہے، تجاوز کرتا ہے، کوئی وہ ایگریشن اختیار کرتا ہے جو کلونیل دور میں بھی ہوئی، جس کے نظریہ ساز جس طرح وہ روڈیارڈ کپلنگز وغیرہ اور یہ سارے انہوں نے اپنی نظمیں بھی لکھی پوری. اور پھر ہم نے یہاں پر بھی دیکھی کہ طالبانائزیشن کی ایک پوری پروجیکٹ چلائی گئی تاکہ اس خطے میں کیا کیا جا سکے، ایک فضا قائم کیا جا سکے اور پھر اس قدم کو کوئی جو ہے اس کو اخلاقی طور پر تنقید کا نشانہ. سر آپ کی گفتگو مکمل سننے کا موقع نہیں ملا، شومی قسمت کے ہم دیر سے پہنچے. سر اس کتاب سے پہلے 2 کتابیں آئی تھی، میں نے گفتگو نہیں سنی. ایک جب سوویت یونین کا وہ ہو جاتا ہے خاتمہ تو وہ لکھتا ہے فوکویاما دی اینڈ آف ہسٹری. دی اینڈ آف ہسٹری میں وہ ویسٹ کو بس پاورفل اور وہ کہتا ہے کہ صرف ویسٹ ہیں، باقی اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. دی اینڈ آف ہسٹری کے بعد یہ جو کلیش آف سویلائزیشن ہے یہ کتاب آ جاتی ہے. اس میں تھوڑی سی فلیکسیبلٹی بھی دکھائی جاتی ہے اور وہ اسلام کے حوالے سے یا اسلام کے خطرے کے حوالے سے یہ بات کی جاتی ہیں. تو یہاں اس کتاب میں نے گفتگو نہیں سنی، تو یہ کیا کہتے ہیں؟ مطلب وہ تو ویسٹ کو پاورفل قرار دیتا ہے کہ ویسٹ ہی ویسٹ رہے گا، باقی دنیا میں کوئی بھی تہذیب نہیں آ سکتی. کلیش آف سویلائزیشن میں اس خطرے کا اظہار کیا جاتا ہے کہ جی ایسا نہیں ہے کہ صرف ویسٹ رہے گا، چائنیز تہذیب بھی پاورفل ہے، اسلامک بھی پاورفل ہے جس سے ویسٹ کو خطرہ ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ کیا کہنا چاہتے ہیں، اس کا تھیسس کیا ہے؟ اس صرف 2 سویلائزیشنز کو، 2 کانسیپٹس کو اجاگر کیا ہے. ایک اسلام مینس ٹوٹیلٹی، مسلمز ان کی ہسٹری وغیرہ اور ان کی سوچ، فکر، تضادات، اچھی باتیں، اور اس کا ایک فوبیا. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ اس نے ویسٹ کو بارے میں بھی بتایا کہ کیسے ان لوگوں نے یہ شروعات کی، مختلف طریقوں سے اپنے آپ کو اجاگر کرنے کی کوشش کی، اپنے مفادات کی خاطر، اور اپنے لیے رولز بنائے
اور کالونیلزم اور یہ وہاں سے ہی سب کچھ کیا. نہ صرف انہوں نے معاشی کالونیلزم کی اور جو ہے نہ صرف انہوں نے ملٹری کالونیلزم کی, انہوں نے فکری کالونائزیشن بھی کی. تو اس طریقے سے جس سے آج سب لوگ شکار ہیں. تو اس نے کہا کہ وہ بھی ایک ایلوژن ہے, یہ بھی ایک ایلوژن ہے. اب گلوبلائزیشن ہے, یہاں کے لوگ وہاں ادھر اصل میں مذہبوں کی لڑائی نہیں ہے. اصل میں یہ لڑائی جو ہے یہ ایک مفاد کے لیے ہے. وہ مذہب کی لڑائی کو زیادہ اہمیت نہیں دیتا, جبکہ پچھلے مذہبی جنگیں بھی ہوئی ہوں گی, کروسیڈز وغیرہ. جبکہ میں نے اس کتاب میں بہت کم دیکھا ہے, حوالے اس نے دیے چائنیز کے, رشینز کے, دوسری سویلائزیشنز کے, جیپس کے, ناگاساکی وغیرہ کا تو ہے ذکر, وہ واقعی اس میں ڈیفیشنسی ہے. لیکن چونکہ اس نے اس ٹاپک پہ وہ کیا ہے, یہ ٹاپک ان ہے, اٹریکٹیو ہے ورلڈ کے لیے, تو میں نے اس کی کتاب میں جو آتھر کا خیال ہے وہ زیادہ پیش. حمید دباشی جو ہے وہ کلچرل کرٹک بھی ہے, ادب کا بہت بڑا بندہ ہے. شاہنامہ فردوسی پہ ایک کتاب اس نے لکھی ہے ایز اے ورلڈ لٹریچر, یعنی وہ شاہنامہ فردوسی پڑھاتا رہا ہے. اس میں بھی اس کا یہ تھیسس ہے کہ آپ ہومر کی ایپکس کو پیش کر رہے ہیں اور دوسروں کو پیش کر رہے ہیں. ہمارا بھی ایک ایپک ہے جو ان سب سے ایک بہت بڑے ورلڈ لٹریچر کے پیمانے پہ آتا ہے, جس طرح آپ اس کو پیش کر رہے ہیں. اور دوسری بات ہے کہ وہ فلم کا بھی بہت بڑا کرٹک انٹرنیشنل کنسلٹنٹ ہے, تو بہت بڑی فیلڈوں کا بندہ ہے. اور پریکٹیکلی بھی ایڈورڈ سعید کی طرح وہ لڑتا رہا ہے. کولمبیا ایک کنٹروورسی چلی تھی وہاں, جو اسرائیل پہ اس نے تنقید کی تھی, اس تنقید پہ پورے امریکہ میں اور جوس کی طرف سے ہوا, اور وہ اسرائیل کے خلاف بڑے بڑے فورم پہ بولتا جا رہا ہے پولیٹیکلی بھی. جہاں تک اس کتاب کا ڈاکٹر صاحب نے بھی بیان کیا, ماشاءاللہ ہمارے ساتھی بھی بڑے وہ ہیں, وہ اصل میں یہ نہیں کرے کہ وہ ایک جو ویسٹ میں ایک گروپ ہے جو اسلام کے بارے میں وہ کر رہا ہے, اور ہمارے ہاں وہ اسلامزم, ان دو کو الگ کرنا چاہیے. جو اسلامزم ہے, جس طرح صدیق بھائی نے اشارہ کیا, یہ جو دو چیزیں ہیں. دوسری بڑی بات, اور میں سجیسٹ کروں گا اس کے ساتھ ایک عام کتابیں میں اکثر سجیسٹ کرتا ہوں, شہاب احمد کی بڑی ونڈرفل کتاب ہے واٹ از اسلام, بہت بڑی ٹوم ہے, موٹی کتاب ہے, سب کو پڑھنی چاہیے. وہاں بھی شہاب احمد کا یہ تھیسس ہے, اور حمید دباشی کو جہاں تک میں نے تھوڑا پڑھا ہے اس کا بھی یہ ہے کہ آپ اسلام کو ایک خاص پہلو میں تلاش نہ کریں. اس کی پولیٹیکل انفولڈنگ ہے یا دوسری چیزیں ہیں یا دوسری ہے. ایک مذہب کے, ایک قوم کے, ایک سویلائزیشن کے مختلف پہلو ہوتی ہے. رومی بھی ایک اسلام ہے, ٹھیک ہے, اور اس کا ایک پولیٹیکل سائڈ سید قطب بھی ہے اور دوسری بھی ہے, اور اس کا ایک کلچر ہے, صوفیزم ہے, دوسری چیزیں. تو یہ مختلف اس طرح ویسٹ کو بھی آپ ایک یونٹ نہ سمجھیں, ایک منٹ نہ سمجھیں کہ پورا ویسٹ ایک ویسٹ ہے. یہ میرے خیال میں یہ بات بہت بڑی بات ہے کہ سارے ویسٹ کو بھی ہم یہ نہیں سمجھے. تو اس بائنریز کو جو ہم نے بائنری بنایا ہے, ویسٹ اینڈ اسلام, ویسٹ اسلام, تو اس کے بہت بڑے پہلو ہے. انلائٹنمنٹ کے بعد صرف ایک اسلام نہیں, اس سے یورپ نہیں, اس سے پہلے بھی مغرب ہے, اس کے بعد بھی مغرب ہے. اور اس طرح ایک پہلو نہیں ہے. مغرب میں مختلف شکلیں ہیں, اسلام میں بھی مختلف شکلیں. اسلام جس کو سید قطب کہتا ہے بنگال ٹو بلکان پروجیکٹ, ایک عرب کا اسلام ہے, ایک بلکان ٹو بنگال. یہ جو ادب والا ہے, یہ جو رومی والا ہے, یہ ایک پروجیکٹ ہے, ایک وہ ہے. تو یہ مختلف پہلو ہے میرے خیال میں. آج کی بلکہ ہر نشست جو یہاں ہوتی ہے اس کے میزبان ہمارے ظفر اللہ خان صاحب موجود ہیں. وہ کچھ کمنٹس کرنا چاہیں یا کچھ سوال کرنا چاہیں تو ان کو دعوت دیتا ہوں. ظفر اللہ خان صاحب. میں آپ تمام مہمانان گرامی کا اور خصوصاً آج کے ہمارے موقع اسپیکر کا پورے برینز انسٹیٹیوٹ اسٹاف اور اسٹوڈنٹس کے بہاف پہ میں بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ایک بہت ہی اہم موضوع پہ, اور جو ایک لیٹسٹ تھیسس ہے جہاں پہ کلیش آف سویلائزیشن کی ایک بات آتی ہے, تو وہاں پہ اینڈ آف دا جو ایلوژنز والی بات آتی ہے, جہاں پہ دو سویلائزیشن کے ایک تقابلی جازے کو میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے پیش کیا ہے. اور وہاں پہ ان میں جو ایک بات سامنے نظر آتی ہے وہ یہی ہے کہ کوئی بھی چیز حرف آخر نہیں ہے. اور اس میں یہاں پہ جس طریقے سے ہم نے اسلام پروفیس کیا ہے یا جس طریقے سے ویسٹ نے اپنے آپ کو پیش کیا ہے, وہ اپنی جگہ پہ کوئی پرفیکٹ چیز نہیں ہے. اس میں میرے خیال میں جو ہمارے اسپیکر نے جس طریقے سے ایک تھاٹ پروکنگ طریقے سے اس کو پیش کیا ہے, اور جس طریقے سے سامعین نے جس طریقے سے سوالات کیے ہیں, تو میں سب کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں. نیکسٹ ہمارا جو یہاں پہ ایک سیشن ہوگا وہ ہر طریقے سے انشاءاللہ بہتر ہوگا, اور پارٹیسپیشن میں بھی انشاءاللہ جو ابھی بہتری آ رہی ہے اس سے یہ میں ہماری اپنی انتظامیہ جو ہے
जनाब अतीक रहमान साहब का और जनाब डॉक्टर साहब का, और मैं सबका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ सर। जी बहुत शुक्रिया। तो इसी के साथ मैं प्रोग्राम का इख्तिताम करता हूँ, क्लोज़ करता हूँ इंशाल्लाह। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बहुत शुक्रिया।